عالم میں تھے جو فیض کے دریا وہ کہاں ہیں؟ ہم سب سے تھے جو عرفہ و اعلیٰ وہ کہاں ہیں؟ اور کیا مصرع کہا ہے کہ پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہے؟ پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہے؟ نور خدا سے جو ہوئے پیدا وہ کہاں ہے؟ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، اور جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے؟ اب یہ طے ہے کہ موت آنی، اس سے کوئی مکرتا نہیں، البتہ بھاگتے ضرور ہیں، کراہت ضرور کرتے ہیں۔ اور اس فلسفے کو بھی مولا متقیان نے کھول دیا، فرمایا انسان موت سے نہیں ڈرتا۔ دنیا کے کسی آدمی کے سامنے شہنشاہ معظم کا یہ آدھا فقرہ پڑھیے، وہ نہیں مانے گا۔ آپ احترام کی وجہ سے چپ رہے کہ مولا کا فرمان ہے، دل سے اکثر لوگوں نے نہیں مانا کہ جی کیسے نہیں ڈرتا موت سے۔ اب پورا فرمان سنی، فرمایا انسان موت سے نہیں ڈرتا، اپنے اعمال سے ڈرتا۔ عجب، خدا آپ کو سلامت ہو۔ جس بچے نے ہوم ورک کیا ہوا ہو اس کے سکول جانے میں اور جس نے نہ کیا ہو اس کے جانے میں فرق ہے۔ اس لیے بہت بڑے فلسفی کا فکرہ ہے، a man fears to death as a child to darkness۔ موت اندھیرے میں ایک چھلانگ ہے۔ انسان موت سے ایسے ڈرتا ہے جیسے بچہ اندھیرے میں جانے سے۔ ایک فقرہ اس روحانی اجتماع میں عرض کر دوں، اس نے صحیح کہا کہ جیسے اندھیرے میں جانے سے بچہ ڈرتا ہے، وہی رکاوٹ آتی ہے نفس کے اندر موت کو قبول کرتے ہوئے۔ لیکن اگر وہ ہوتا تو ایک فکرہ میں اس سے ضرور کہتا کہ کبھی اس اندھیرے میں اس بچے کا کوئی اپنا کھڑا کر دو۔ سلامت و آباد سے، اور وہ اپنا اسے آواز دے دے کہ آ جاؤ، تو سارا ڈر ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ اب پتہ چلا کہ علی والے موت سے کیوں نہیں ڈرتے، کہ موت کے اندھیرے سے علی فرما رہے ہوتے آ جا میں تجھ سے پہلے آیا ہوں۔ امام حسین زندگی کرے، خدا آباد و شاد۔ کچھ ایسے لوگوں کو جو ہمارے ہیں نہیں بنتے ہیں، اعتراض ہے کہ صاحب ایک علی ہر جگہ کیسے پہنچ جاتے؟ میں کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرتا۔ اعتراض کرنے والے نے بچوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کہا ایک اٹک میں مر رہا، ایک لاہور میں مر رہا، ایک کراچی میں، ایک امریکہ میں، ہر جگہ علی کیسے پہنچتے؟ اس کے جواب کے لیے یہی فکرہ کافی ہے کہ تمہیں ملک الموت کے پہنچنے پر تو کبھی اعتراض نہ ہوا۔ نوکروں کو مان لیتے ہو، مالکوں کو نہیں مانتے۔ نوکروں کو مان، مالکوں کو نہیں مانتے۔ انسان کی زندگی کے 4 حصے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت۔ یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے انسان۔ پہلے دور کا کام ہے رونا، دعا کا طلب۔ یہ جو پہلا ہوتا ہے
اس کا کام ہے رونا، نہ جگہ دیکھنی نہ موقع دیکھنا، جہاں دل کیا رو پڑے۔ دوسرا ہے اس کا کام ہے جوش، جوانی۔ آسان لفظوں میں اگر کہوں تو ایسا ہوگا کہ جوانی وہ مرحلہ ہے جب زندگی کی گاڑی میں عقل کے بریک نہیں ہوتے، جب نصیحتیں اچھی نہیں لگتی، تو اس میں جوش، جذبہ، درہ، بھاگنا، کسی میں ہمارا اعتراض نہیں ہے، سلسلہ چل ہی ایسے رہا ہے، کیا کیا جائے۔ ایک بندے نے مجھے کہا جی یہ آپ 3 پہ بڑے فکریں کستے ہیں مجلسوں میں۔ میں نے کہا میرا قصور ہے؟ آپ انگریزوں کی کشتی دیکھ لیجئے ٹیلی ویژن پر، یا ویسے دیکھ لیجئے اکھاڑے کے اندر پہلوانوں کی، ہارنے والے کے لیے 3 دفعہ نیچے، جیتنے والے کے لیے 1 دفعہ اوپر۔ اور کہ یہ پہلوانی جو ہے یہ ایران سے چلی ہے تو شیعوں نے بنائی تھی تو اسی لیے آپ نے اتنے رکھے۔ تو میں نے کہا کرکٹ تو شیعوں نے نہیں بنائی تھی، اس میں بھی 11 میدان میں ہوتے ہیں، 12واں باہر بیٹھا ہوتا، اور 11 کی مل جل کے کوشش ہوتی ہے کہ 3 گر جائیں۔ جی وکٹیں گر لیجئے گا پھر بولیے گا، ہے یا نہیں۔ تیسرا بڑھاپا، اس میں لالچ بہت آ جاتی، جمع کرنے کا شوق، یہ بھی جمع کر لوں وہ بھی جمع کر لوں، یہ تیسرے کا کام ہے، لیکن حافظہ ساتھ نہیں دیتا۔ جہاں ٹوپی رکھی تھی وہاں اینک ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے تیسرا جمع کر لیتا ہے، ترتیب بھول جاتا ہے۔ اور چوتھا ہے موت۔ آج تک کسی نے پہلے کو حق نہ کہا، زبان سے بولیے گا، بات سمجھ آئے، منت نہیں ہے، بات سمجھ آئے تو بولنا، سمجھ نہ آئے تو بے شک چپ رہنا۔ یا بولتا وہ ہے جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہے۔ کسی نے آج تک پہلے کو حق نہ کہا، کوئی نہیں کہتا کہ بچپن حق ہے، کسی نے نہیں کہا کہ جوانی حق ہے، کسی نے نہیں کہا کہ بڑھاپا حق ہے، چوتھے کے لیے سب کہتے ہیں موت حق ہے، موت حق ہے، بولو موت حق ہے۔ اور نبی نے فرمایا الحق ما علی و علی ما ادھر علی آتے، کیونکہ جہاں حق ہے وہاں علی ہے۔ غور ہے یا نہیں؟ ابھی کئی چہروں کو میں مطمئن نہیں پاتا، میرا کام منوانا نہیں۔ اللہ نے حضور کو بھی نہیں کہا تھا کہ منوا دے، اللہ نے فرمایا خالی بلغ، پہنچا دے۔ ہمارا کام منوانا نہیں، پہنچانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس موت کا، یہ تو میں چاہتا تھا کہ یہ لفظ آپ سارے خود کہیں، موت کا
ذائقہ چکھے گا. تو یہ ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ موت کا ذائقے سے کیا تعلق ہے؟ یہ ذائقہ آپ کی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹیسٹ، مزہ، سواد، چکھے گا، ذائقہ. موت تو موت ہوتی ہے، یہ ذائقہ کیوں بن گئی؟ بندے نے چھٹے امام سے پوچھا مولا اللہ نے موت کو ذائقہ کیوں کہا ہے؟ فرمایا کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے، اور جب مومن علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے، اور جب منافق علی کو دیکھتا ہے تو موت زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے. تو موت علی والوں کے لیے نعمت والی ہوتی ہے، علی کے دشمنوں کے لیے عذاب والی. آل محمد آپ کو سلامت رکھے، جناب سید کونین آپ کو آباد و شاد رکھے. سامعین گرامی قدر، کائنات آدم و عالم میں کوئی شخص نہیں یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا. میں قبلہ و کعبہ کی موجودگی میں سبق سنوں، روح من امر ربی، اس کے ترجمے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. میرے جیسے سادہ مولویوں نے ٹھک کر کے ترجمہ کیا، کہہ دے روح میرے اللہ کا امر. نہیں، من امر ربی، مکمل امر نہیں، امر میں سے. اگلے فقرے پر کوئی منت نہیں، کوئی سماجت نہیں. جس کا دل کرے عقیدہ ساتھ دے تو بولنا، اور عقیدہ ساتھ نہ دے تو نہ خود کو دھوکہ دینا نہ مجھے چپ رہنا. اس لیے متفق ہے علماء کرام کہ روح کو موت نہیں آتی. بھئی یہ جو روح ہے نا، روح یہ مرتی نہیں ہے. پوچھا کیوں نہیں مرتی؟ کہا اللہ کا امر ہے. تو تمہیں غیرت ہے کہ نہیں؟ جب امر کو موت نہیں آ سکتی تو علی جیسے اولی الامر کو موت کیسے آ؟ امر تو مرا نہیں، اولی الامر کو موت کیسے آئے گی؟ اور پھر موت آتی ہے نفس کو، جس کے پاس اس کا نفس ہوگا وہ ذائقہ موت چکھے گا. اور علی نے اپنا نفس ہجرت کی رات رحمان کو بیچ دیا. سودہ قرآن میں موجود ہے، رجسٹری قرآن میں موجود ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں ایک ایسا ہے کہ جس نے اللہ کی ساری مرضیاں لے کر اپنے نفس کو بیچ دیا. تو مرضیاں علی کے پاس، نفس خدا کے پاس. میں علی کو بھی مردہ مان لیتا اگر علی کا نفس علی کے پاس ہوتا. جب علی کا نفس ہے ہی رحمان کے پاس تو علی مردہ نہیں ہے. تو جب مردہ نہیں ہے تو علی زندہ ہے، اور جب علی زندہ ہے تو یا علی مدد کہنا بدعت کیسے ہوگا؟ کب تک منافقت والی دوہری پالیسی چلے گی؟ ہم روئے، کہا زندہ کو روتے ہیں. بھئی یہ فکرہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ جب ہم روئے تو کہنے لگے زندہ کو روتے. ہم نے کہا یا علی مدد، کہنے لگے مردہ سے مدد مانگتے. پہلے یہ تو طے کرو کہ زندہ سمجھتے ہو یا مردہ سمجھتے ہو.
باری توجہ ہے یہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ وہ سیالکوٹ میں گئے تو ایک بچہ آ کر ملا، قبلہ یہ شہید کا بیٹا، وہ شہید کا بیٹا ملا، فوجی کا بیٹا تھا ملا، قبلہ نے اسے 20 روپے دیے، بیٹے یہ اپنی ماں کو دے دینا۔ اس نے کہا امی گئی، کدھر گئی؟ محلے والوں نے کہا ہم نے اس کی دوسری جگہ شادی کر دی۔ اسماعیل صاحب نے کہا بے وقوف ہو، تم تو کہتے ہو شہید زندہ ہوتا، سمجھ نہیں ہے میری بات؟ یہ زندہ کی بیوی کو آگے کیسے شادی کر دی تم نے؟ توجہ ہے یہ؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، وہ اور طرح زندہ ہے۔ تو اسماعیل صاحب نے فرمایا میدان کا شہید سمجھ میں آ گیا، سید الشہداء سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھنے پہ آؤ تو شہید کو سمجھ جاؤ، نہ سمجھنے پہ آؤ تو سید الشہداء کو نہ سمجھو۔ تو روح کیا ہے؟ امر میں سے، اور امر کا مالک کون ہے؟ اولی الامر۔ تو یہ تو کوئی پٹواری صاحب بھی بیٹھے ہو تو ان سے بھی پوچھ لو، جب تک مالک موقع پر موجود نہ ہو انتقال نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ آئی ہوگی؟ سنا نہ سنا پر جب تک مالک موقع پر موجود نہ ہو انتقال نہیں ہو سکتا۔ کبھی علی والے ہو تو موت سے نہ ڈرنا، لیکن ایک چیز سے ڈرنا، اور اس کا نام ہے قبر۔ اس کے لیے بڑی شدید ترین روایتیں۔ سرکار علامہ تشریف فرما تو میں ایسے ہی آپ کو کہہ جاتا وہاں بھی کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے 5ویں امام نے فرمایا دیکھیے کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ خدا چاہے گا تو معاف کر دے گا، کچھ چیزیں خدا معاف نہیں کرے گا۔ مثلا نماز روزہ، نیت ٹھیک تھی، منکر نہیں تھا، غفلت سے اوپر نیچے ہو گئے، ممکن ہے خدا معاف کر دے، گارنٹی نہیں۔ جو فیصلہ خدا کا ہے وہ خود کیسے کر سکتا ہوں؟ ممکن ہے، امکان ہے کہ خدا معاف کر دے، لیکن جو بیوہ کا مال کھا گیا اب یہ اس کے عادل کے خلاف ہے کہ یہاں بھی وہ مرغے کھاتا رہے اور جنت کے کھانے میں خدا اسی کو کھلاتا رہے۔ کوئی یتیم کا حق کھا گیا، کسی نے اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی رکھی، کیونکہ لوگ دوستوں پہ تو جان چھڑکتے ہیں اور بھائی سے بول چال نہیں ہوتی۔ یہ وہ جنگلی دور ہے جس میں میں اور آپ رہتے، جنگلی دور، اسے کہتے ہیں گلوبل ہٹ، گلوبل ویلیج بن گیا۔ ہم ایک گاؤں میں ہیں، ہمیں امریکہ کی خبریں سیکنڈز میں پتہ چل جاتی۔ سارے ذرا بیدار ہو کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد علیہ یہ مالی لحاظ سے میرا آج کوئی زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ میں جناب سید کونین سے آپ حضرات کے وسیلے سے ملتمس ہوں کہ شہزادی کونین اپنے بچے کا صدقہ جو مناسب سمجھتی ہیں وہ غریب کے لیے مہربانی فرمائے، اور میں آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ 3 مرتبہ سارے حضرات انا للہ و انا الیہ راجعون اسی نیت سے پڑھ لیں تاکہ خدا بند قدوس اگر اس کی واپسی کا کوئی اس کی جناب میں بہتری ہے تو ویسا فرما دے۔ سارے حضرات 3 دفعہ پڑھ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ، انا للہ و انا الیہ۔ بس میں اسی لیے یہاں پر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی یہاں پر پہنچ گیا کہ میں اس گھر کی نوکری سے کوتاہی نہ کروں۔ شہزادی کونین اسی نوکری کا صدقہ میری آپ کی پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائے انشاءاللہ۔ جناب سید کونین انہی پر بھروسہ ہے، کمپنی کی تھی جی، انہی کی ہے جی، تیل بھی وہی ڈلواتے ہیں، مالک بھی وہی ہے
یہ رکھ لیں گے تو دوسری لے کے دے دیں گے جی. کئی قیمتی چیزیں ہیں, اس کے لیے میں پریشان ہوں تھوڑا سا, لیکن بالکل پریشان نہیں ہوں. ممبر پہ عرض کر رہا ہوں, مالک کو مالکن سمجھتا ہوں, امام حسین کی پاکیزہ طیب و طاہر والدہ گرامی کو, اور ہر امر کی مالک انہی کو سمجھتا ہوں. تو سامعین گرامی قدر, میں بڑا سوچتا ہوں کہ جب ہر مرنے والے کے پاس علی آتے ہیں, ہو نہیں سکتا کہ کوئی دنیا سے جائے اور آخری وقت علی کو نہ دیکھے. جب علی اپنے پیاسے بچے حسین کے پاس آئے ہوں گے کربلا کے میدان میں, اپنے غریب بچے کے پاس آئے ہوں گے, کائنات میں بڑی دنیا چلی جائے گی اور بڑی دنیا جاتی رہے گی, لیکن جو غربت غریب زہرا سے مخصوص ہے. اس لیے امام رضا نے فرمایا, ابن شبیب اگر کبھی تیرا رونے کو جی چاہے تو میرے جد غریب حسین کو رونا, کہ میرے دادا حسین کو رلا رلا کے ذبح کیا گیا. جعلکم اللہ, میرے دادا حسین کو رونا نہ, رونے والوں جیسی شکل بنا لیا. زندگی میں میری یہ وصیت نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا, جب بھی ذکر مصائب ہو اور بالخصوص غریب زہرا حسین بے کش پناہ کا تذکرہ ہو, تو چہرے کو ایسے کر لیا کرو جیسے تمہارے ائمہ چاہتے ہیں. کبھی نہ سوچنا کہ ہماری شکل خراب ہو جائے گی. تمہارے امام نے فرمایا, حسین کو ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر, جس کی کوئی آس نہ رہی ہو, جس کی کوئی امید نہ رہی ہو, اس طرح غریب کو رویا کر. اور پھر امام فرماتے ہیں, قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی, ہر آنکھ. فرمایا بس وہ نہیں روئے گا جو دنیا میں کبھی حسین کو رویا. صدا جاوید سے, دنیا میں جو کبھی امام حسین کو قبلہ رو پڑا, غریب زہرا کو رو پڑا, وہ آنکھ کبھی نہیں روئے گی. اسے روز اسے رلا رلا کے ذبح کیا گیا. امام رضا فرماتے ہیں, میرے دادا حسین کو مثل گوشت فند کے ذبح کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی جانور کو ذبح کر رہا ہو تو لوگ چپ کر کے پاس سے گزر جاتے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں کہ کیوں ذبح کر رہے. ٹولیوں کی ٹولیاں گزر رہی تھی اور کوئی نہ پوچھتا تھا کہ غریب زہرا حسین کا قصور کیا. بڑا عجیب فکرہ ذاکرین پڑھتے ہیں بعض, کہ 70 قدم وہ بہن تھی, 4 قدم پہ بیٹی. جو بیٹی کی محبت سے واقف ہو تم سے پوچھتا ہوں, جو 4 قدموں تک پہنچ گئی تھی وہ آگے کیوں نہیں آئی؟ غلط ہے کہ 4 قدموں پہ کھڑی تھی. اب ایک لمحے میری طرف دیکھنا, اور سادات و مومنین مجھے معاف کرنا, 4 قدموں پہ نہیں کھڑی تھی بی بی سکینہ, بس وہیں رک گئی تھی جہاں تک شمر کا ہاتھ پہنچتا تھا. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں ہائے کہنے والوں کو دنیا کو کوئی غم نہیں. کائنات کی واحد بیٹی ہے جس نے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا ہے, اور جو باپ کو ذبح ہوتے دیکھا تو پھر جب تک زندہ رہی سکینہ کی آنکھیں بند نہ ہوئی, کیونکہ آنکھیں بند کرتی تھی تو بابا ذبح ہوتا نظر آتا. اسی لیے ایک دن زینب عالیہ نے پوچھا تھا, سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ظالم تیرے بابا کو ذبح کر دے گا تو تو کھڑی ہو کے دیکھتی کیوں رہی, تو واپس کیوں نہیں آ گئی؟ رو کے کہتی ہے, پھوپھی اماں میں نے سمجھا تھا کہ یہ ذبح کر کے چلا جائے گا, میں بابا کا منہ چوم لوں گی, میں بابا کے والا تیرا ماتم قبول کرے. حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے کہ حسین. میں نے سمجھا تھا کہ جب ظالم ذبح کر کے چلا جائے گا تو میں بابا کا منہ چوم لوں گی, لیکن وہ
ایام ان کے نبی کے نام الا لعنت اللہ. خدایا ملک فضل داد کو اس کی کہ ثواب عطا فرما، قبر کو منور فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کے گھر پہ رحمت فرما، ان کے خاندان کو آئندہ کی آفات سماوی و بلیات عرضی سے محفوظ رکھ، عزاداری امام کو قبول فرما. میں گناہگار سمیت جو مومنین و مومنات پریشانیوں کو دور فرما. خدایا بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری پریشانیوں کو، ہماری بڑی پریشانیوں کا بدلہ قرار دے اور ان سے ٹال دے. بحق محمد خوشنودی فاطمہ الزہرا نصیب فرما. زندہ رہیں تو امیر المومنین کی ولایت کے لیے، جان دیں تو امیر المومنین کی ولایت کے لیے. ہمارے وارث کو اجازت ظہور عطا فرما، ہمیں زیارت اور نصرت صاحب عمر کی توفیق عطا. ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص. سید طاہر شاہ اور سید رحمت شاہ کو زین العابدین کا صدقہ صحت کامل و عاجل عطا. سورہ الحمد ما فاتحہ. بسم اللہ. اللہم بحق دم المظلوم بلغ ثواب هذه الفاتحہ والاخلاص والمجلس عزا الى روح المرحوم والمغفور انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. یا مسبب الاسباب، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین، یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب بجاہ محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وعلی بن الحسین محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و حجت بن الحسن العسکری صلوات اللہ علیہم اجمعین بہمت تولا و من آدائہم تبرہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم صلی علی محمد.